مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ناظرین و سامعین، دین اسلام کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اب ہم بہت ہی ایک نازک موضوع پر آ رہے ہیں، اور وہ نازک موضوع یہ ہے کہ اسلام میں سیاست بھی عبادت ہے. چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور دین کے اندر پوری زندگی کی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، اور زندگی کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس کو نظم مملکت، نظام حکومت یا سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے اسلام میں جہاں عبادات بتائی گئی ہیں، نماز روزے کی تعلیم دی گئی ہے، معاشرت سکھائی گئی ہے کیسے رہا سہا جائے، اخلاق بتائے گئے ہیں کہ تمہارے اخلاق اور اوصاف کیسے ہونے چاہیے، جہاں معاشیات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا مالی نظام کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح سیاست کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارا حکومت کا نظام کیسا ہونا چاہیے. اسلام سیاست سے بھی اسی طرح بحث کرتا ہے جس طرح دوسرے موضوعات، عبادات، معاشرت وغیرہ سے کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اسی طرح مفصل اور مکمل ہدایات دیتا ہے جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات کے بارے میں دیتا ہے. اور یہ بات بھی وہ ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، اور اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنے روح کے اعتبار سے وہ بھی عبادت ہے. یعنی جو اجر و ثواب نماز وغیرہ کا ملتا ہے، اسی طرح اجر و ثواب ان امور مملکت کا ملتا ہے، سلطنت کے ان کاموں کا ملتا ہے جو ایک عادل امیر انصاف کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے انجام دیتا ہے. تو اسلام میں سیاست کا جو مزاج ہے وہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ عباداتی ہے. یعنی اس کو دنیا کا کوئی کام نہ سمجھا جائے. اصل تو دیکھا جائے تو اسلام میں دنیا کا کام کوئی ہے ہی نہیں. یہاں تو دین کا راستہ دنیا سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی کامیابیاں اور حصولیابیاں کے لیے ہمیں دنیا کے کاروبار کو کرتے ہوئے پہنچنا ہوتا ہے. تو یہاں دین کا راستہ ہی دنیا سے ہو کر گزر رہا ہے، اس لیے دین اور دنیا کی کوئی تفریق اسلام میں ہے ہی نہیں. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں کہ سب سے بڑی گمراہی جو دنیا میں پھیلی ہے وہ اس سے پھیلی ہے کہ دین اور دنیا کو الگ کر دیا گیا، دونوں میں تفریق پیدا کر دی گئی، یہ دنیا ہے یہ دین ہے. یہ سب سے بڑی گمراہی. اسلام نے دین اور دنیا میں تفریق نہیں کی بلکہ دونوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھا اور کہا کہ دنیا کو ایسے چلاؤ کہ تمہارا دین بنتا چلا جائے. اور دنیا کو چلانے کے لیے ایک بہت مؤثر ہتھیار اور با اثر ذریعہ ہے نظام حکومت. وہ کام جو واض و نصیحت سے نہیں ہوتا،
بعض اوقات حکومت کے زور پر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے امور، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان میں خالی نصیحت کام نہیں کرتی، نظم و انتظام کے قیام کے لیے ضروری ہے طاقت کا ہونا۔ اقبال کہتے ہیں، اقبال کا یہ مصرع یاد رکھنے کے قابل ہے، کہتے ہیں عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے نا، کلیمی، آپ چرواہے بھی تھے، آپ نے گائے بھی چرائیں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں، اس کے لیے عصا کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ کے، سب نے یہ کام کیا ہے جو چرواہے کا کام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی بکریاں چرانے کی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی فلاں جگہ پر جو کالے کالے وہ ہوتے ہیں نا جھاڑیوں میں، وہ اچھے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ کو کیا معلوم؟ فرمایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کلیمی کا کام، بکریاں چرانے کا کام ہر پیغمبر سے لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سب سے مشکل کام ہے بکریوں کا چرانا، یہ بکریوں کا گلہ لے کر چلنا، کیونکہ بکری ایسا ایک جانور ہے جو اپنے حساب سے چلتا ہے، اپنے ارادے سے چلتا ہے۔ اس کو اگر آپ زور سے لاٹھی ماریں گے، وہ نازک ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کو بہت ہلکے ہلکے اشارے سے لکڑی کے گلے کے اندر لانا پڑتا ہے کہ وہ گلے سے باہر نہ نکل جائے۔ تو بہت تحمل کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ صابرانہ مزاج بنانے کے لیے، اس تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر پیغمبر سے کچھ عرصے کے لیے یہ کام لیتے رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجرت پر بکریاں چرائی ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہہ رہے ہیں کہ عصا نہ ہو، اگر لاٹھی نہ ہو ہاتھ میں، تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، بغیر طاقت کے آپ کیا کریں گے؟ اور طاقت کا نام ہے حکومت۔ تو اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو سارے کام وعد و نصیحت سے نہیں ہوتے، بہت سے کام وعد و نصیحت سے ہوتے ہیں، دلوں میں انقلاب لایا جاتا ہے، لیکن نظم و انتظام اور بہت سارے کام وہ ہیں جن کے لیے ضرورت پڑتی ہے نظام حکومت کی اور طاقت کی۔ اس کے بغیر دین کی بہت ساری چیزیں جو رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا مکمل دستور اور نظام پیش کیا ہے، جس میں مجرمین کی سزائیں بھی ہیں کہ بھئی کون سے جرم کی کیا سزا ہے، لیکن اس جرم کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ اب جہاں اسلام کی حکومت نہیں ہے، وہاں قرآنی دستور کا یہ حصہ معطل پڑا ہوا ہے، آپ وہ سزائیں نہیں دے سکتے، اسے کہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور کچھ نہ کچھ سزا کی بھی ضرورت ہے، جزا بھی چاہیے، سزا بھی چاہیے۔ اس لیے بشیر اور نذیر دونوں، ارسلنا کا بشیرم و نذیرا، ہم نے تمہیں بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا، ڈراؤ بھی اور خوشخبری بھی دو۔ تو انسان کا جو مزاج ہے اور فطرت ہے، وہ دونوں چیزیں چاہتی ہے، ترغیب بھی ترہیب بھی، رغبت بھی دلاؤ، شوق بھی دلاؤ، اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر قانون کے خلاف کیا تو یہاں بھی سزا ملے گی، وہاں بھی ملے گی۔ تو چونکہ یہ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس واسطے اسلام نے سیاست سے بھی بحث کی ہے، لیکن سیاست کو عبادت بنایا ہے، یعنی وہ امور مملکت جو اللہ کی ہدایت کے مطابق انجام دیے جائیں گے، اور جو اوقات ان میں صرف ہوں گے ان میں عبادت کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کا جو مزاج ہے، اس کی روح ہے، وہ عبادت ہے۔ آپ عبادت کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کر دیا، کوئی زیادتی کر دی، کسی کا حق غصب کر لیا، لوگوں کے ساتھ میں نے انصاف نہ کیا، تو مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ لیا ایک بڑھیا نے اور کہا کہ عمر تم ہماری خبر گیری نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ کہیں دور دراز مملکت کے کنارے میں رہتی تھی اور وہاں تک بات نہیں پہنچ رہی تھی۔ حضرت عمر لرز کر رہ گیا،
لرز کر رہ گئے۔ اور کیا جواب دیا؟ قلب مومن کے اندر جب لرزش پیدا ہوتی ہے تو اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی کسی دریا کے کنارے بے قصور مارا جائے گا تو عمر کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ احساس ہے، یہ عبادت ہے، یہ سیاست، یہ عبادت۔ تو صرف یہ سیاست نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا وہ معاملہ ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تابندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور میری بات مانو۔ درمیان سے ایک بڑھیا نے ٹوکا، عمر نہ ہم تمہاری بات مانیں گے نہ سنیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جو تم یہ قمیص پہنے ہوئے ہو یہ یمن کی چادروں سے بنا ہے، یہ تمہارا اتنا لمبا قد ہے، ایک چادر میں تمہارا قمیص نہیں بن سکتا، تم نے سب کو ایک ایک چادر دی ہے بیت المال سے، یمن سے چادریں آئی تھیں تم نے تقسیم کی، سب کو ایک ایک چادر دی، تم نے 2 چادریں کیوں لی جس سے تمہارا قمیص بن گیا؟ بتائیے کس طرح ایک چھوٹی سی بات پر ایک عام انسان پکڑ کر رہا ہے مجمع عام میں۔ یہ آپ کو میں ابھی وقفے کے بعد حاضر ہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشفق مشفق محترم ناظرین، وقفہ کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ چل رہا تھا، ایک بڑھیا نے ان سے جواب طلبی کر لی، غریب سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ لیا ایک بڑھیا نے۔ حضرت عمر نے معذرت کی کہ بڑی بھی مجھے پتہ نہیں لگا، آپ دور دراز رہتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب تم ہماری خبر گیری نہیں کر سکتے تو حکومت کرتے کیوں؟ ہٹ جاؤ اس جگہ سے۔ حضرت عمر لرز کر رہ گیا۔ قلب مومن کے اندر جب لرزش پیدا ہوتی ہے تو اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی کسی دریا کے کنارے بے قصور مارا جائے گا تو عمر کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ احساس ہے، یہ عبادت ہے، یہ سیاست، یہ عبادت۔ تو صرف یہ سیاست نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا وہ معاملہ ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تابندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور میری بات مانو۔ درمیان سے ایک بڑھیا نے ٹوکا، عمر نہ ہم تمہاری بات مانیں گے نہ سنیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جو تم یہ قمیص پہنے ہوئے ہو یہ یمن کی چادروں سے بنا ہے، یہ تمہارا اتنا لمبا قد ہے، ایک چادر میں تمہارا قمیص نہیں بن سکتا، تم نے سب کو ایک ایک چادر دی ہے بیت المال سے، یمن سے چادریں آئی تھیں تم نے تقسیم کی، سب کو ایک ایک چادر دی، تم نے 2 چادریں کیوں لی جس سے تمہارا قمیص بن گیا؟ بتائیے کس طرح ایک چھوٹی سی بات پر ایک عام انسان پکڑ کر رہا ہے مجمع عام میں۔ حضرت عمر ذرا بھی برا نہیں مانتے، فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جائیں اور بڑی بی کی بات کا جواب دیں۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دے دی تاکہ 2 چادروں میں ان کا قمیص تیار ہو جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ اب ہم تمہاری بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ یہ ہے وہ سیاست جو عبادت ہے۔ اس لیے اسلام نے سیاست سے روکا نہیں ہے لیکن اس کو رنگ عبادت دیا ہے، اور رنگ عبادت جب ہی ہوتا ہے جب جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، جب آپ اوروں سے زیادہ مراعات حاصل نہیں کرتے، جب وی آئی پی کے نام سے کوئی طبقہ پیدا نہیں ہوتا، جب سیاست کاروبار نہیں بنتی، جب سیاست پیشہ نہیں بنتی، جب سیاست خدمت بنتی ہے، جب سیاست
لوگوں کے کام آنے کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کو انصاف دلانے کا وسیلہ بنتی ہے، تب وہ سیاست اسلامی سیاست ہوتی ہے اور وہ عبادت بنتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شاہد ہے کہ آپ نے ایسا نظام حکومت قائم کیا جس میں سب کے ساتھ انصاف ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا مقدمہ آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ مکے کی ایک معزز عورت نے چوری کر لی، سزا چوری کی اسلام میں کیا ہے وہ نافذ ہونی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی معزز عورت ہے، اس کو یہ سزا نہ ملے تو اچھا ہے۔ آپ کے بہت ہی عزیز سفارش کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے یہ سفارش کر دیں کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ رحمت للعالمین جو نہایت ہی رحم دل، بڑے سے بڑا قصور معاف کرنے والے، لیکن یہ معاملہ ہے انصاف کا، یہ معاملہ ہے نظام عدالت کا، یہ معاملہ ہے نظام حکومت کا۔ آپ کی خدمت میں جب یہ بات آتی ہے تو آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تاریخ نے یہ روشن جملہ بڑی جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا لو فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ یہ فاطمہ تو ہے ہی، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر ہوگی اس کی جگہ پر، اس کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بیجا مراعات نہیں ہے، کوئی وی آئی پی طبقہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے دراصل وہ سیاست اور وہ نظام حکومت کہ جب دنیا میں قائم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی، اور وہ پیشین گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، حرف بحرف۔ آپ نے جس وقت اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور وہ بدامنی اور وحشت کا دورہ تھا، تو آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ اگر تم اس نظام کو، اس دین کو قبول کر لو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ ایک عورت سونے کے زیورات سے لدی پھندی مدینے سے یمن کے دارالسلطنت صنعا تک اکیلی سفر کرے گی، لیکن کوئی اس کی طرف ترچھی نظر سے دیکھنے والا نہ ہوگا۔ یعنی وہ امن و امان قائم ہو جائے گا کہ یہ تمام ناجائز لوٹ مار، یہ وحشت و بربریت، یہ بدامنی جس کو تم دیکھ رہے ہو، سب ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہی مرکز وحشت، مرکز امن بن گیا، لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام بن گیا، کیونکہ جو نظام حکومت، نظام سیاست، نظام عدالت، نظام عبادت قائم ہوا، اس نے دنیا بدل دی۔ تو سیاست میں بڑی طاقت ہے، حکومت میں بڑی طاقت ہے، لیکن جب اس کی روح عبادت ہو، صرف جبر کا نام، خالی حکم چلانے کا نام نہیں ہے، صرف ڈنڈے کے زور کا نام نہیں ہے۔ ڈنڈے کے زور سے بھی حکومت کی جاتی ہے۔ حکومت وہ ہے کہ جو دلوں کی گہرائیوں تک اترتی چلی جائے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں اور اس کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور آپ اس کے روشنی میں جائزہ بھی لے سکتے ہیں حالات کا، کہ بھئی کسی انسان کا جو آغاز ہوتا ہے سیادت کا، قیادت کا، اس میں پہلا قدم ہوتا ہے شہرت۔ آدمی مشہور ہو گیا، لوگ جان گئے، بھئی یہ فنا ہے۔ پہلا قدم ہے شہرت۔ دوسرا قدم ہے مقبولیت، کہ شہرت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مقبول بھی ہو گیا، لوگ اس کو پسند کرنے لگے کہ بھئی اچھا آدمی ہے، لوگ اس کے کام کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، یہ اس کی مقبولیت ہو گئی۔ اور تیسرا درجہ، اور جو اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے محبوبیت، مشہوریت، مقبولیت، محبوبیت۔ تو قائد وہ ہے کہ جس میں محبوبیت ہو، لوگ دل سے پسند کرتے ہوں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ گئے ہیں اور ایک غیر مسلم
لڑکی کے فریاد پر پہنچے ہیں وہاں. جب وہاں سے واپس آنے لگے تو وہاں کی غیر مسلم آبادی محمد بن قاسم کے قدموں میں لیٹی ہوئی تھی اور رو رو کر کہہ رہے کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب کون ہماری رکھوالی کرے گا؟ کون ہمیں انصاف دلائے گا؟ یہ ہے محبوبیت. تو خالی ڈنڈے کے زور سے تو حجاج نے بھی حکومت کر لی. جس سیاست اور حکومت کی میں بات کر رہا ہوں اسلام میں وہ ہے محبوبیت کا درجہ. تو صرف شہرت ہی کوئی کافی نہیں ہے، مقبول ہونا بھی ہے اور اس کے ساتھ محبوب ہونا بھی ہے کہ لوگ دل سے چاہنے لگے، اپنے دل نکال کر سامنے رکھ دیں. یہ ہے محبوبیت. اور یہ جب ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی سچے دل کے ساتھ خدمت کریں گے، ان کے دکھ درد کو دور کریں گے، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھیں گے. جب آپ ان کے قریب آئیں گے، جب آپ نے سیکورٹی کے دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر احاطے کھینچے ہوئے ہیں، اب یہ سیکورٹی اب وہ سیکورٹی، عام آدمی کا آپ تک پہنچنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اسلام تو وہ سیاست کرتا ہے کہ نماز کے لیے آئیے، آپ جمعہ کی نماز کی امامت خود کیجئے، لوگوں سے ملاقاتیں کیجئے. مجھے بڑا اچھا لگا، اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں. ابھی دبئی کے امیر عام لوگوں کی طرح ہمارے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سننے کے لیے چلے گئے، چوتھی لائن میں بیٹھ گئے جا کے، نہ کوئی سیکورٹی نہ کچھ. ایک صاحب صرف اس لیے ایمان لے آئے کہ ارے بغیر سیکورٹی کے یہ صاحب پھر رہے ہیں، دبئی کے امیر ہیں یہ. کہا ہماری تو حفاظت اللہ کرتا ہے، موت و حیات تو اس کے قبضے میں. تو یہ ہے دراصل جس کی جھلکیاں تھوڑی تھوڑی. کیا کریں، وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ تو بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا. بس تھوڑا کہنے کو بہت سمجھ لیجئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب رحيم مشفق متعطف